إنك ميت وإنهم ميتون. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر برادران اسلام جو موضوع آج میں آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین اکرام، پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے، موت اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. موت اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور موت انسان کو دنیا سے غافل کر کے آخرت کی طرف انسان کی توجہ دلانا چاہتی ہے، اور موت انسان کو گناہوں سے بچا کے نیکیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. موت اللہ رب العالمین نے ہر فرد و بشر پر رکھی ہے سوائے اپنی ذات میں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر کسی چیز کو بقا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو. کل من علیہا فان، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب نے فنا ہو جانا ہے. اگر کسی ذات نے قائم اور دائم رہنا ہے وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سامعین اکرام، بعض ہمارے دوست و احباب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لفظ موت کو استعمال کرنے پر گستاخی تصور کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر خالق ارض و سما نے خود لفظ موت کو استعمال کیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام پر لفظ موت کو استعمال کیا. اللہ رب العالمین نے نبی سلیمان علیہ السلام پر لفظ موت کو استعمال کیا. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منه ساعة فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبی سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے، ہم نے ان کی روح کو قبض کر لیا ہے. کیڑے مکوڑوں نے ان کی لاٹھی کو دیمک کی طرح ختم کر دیا ہے، اور وہ پھر بے سہارا ہو کے نیچے گرے ہیں. تو تب جنوں کو پتا چلا ہے کہ نبی سلیمان وفات پا چکے ہیں.
یعنی معلوم ہوا کہ نہ نبی علم غیب جانتا ہے تو نہ نبیوں کے علاوہ جنوں کو علم غیب تھا۔ میرا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے ابھی لفظ موت کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سے تذکرہ کیا۔ نمبر 3، جناب یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب تو مجھے فون کرے مجھے مسلمانوں کے ساتھ ملا دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر دے۔ نمبر 4، جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی یمیتنی ثم یحیین، جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری موت اور پھر میری زندگی، یعنی لفظ موت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی استعمال کیا۔ نمبر 5، یحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے اوپر بھی لفظ موت کو استعمال کیا گیا کہ اللہ سلامتی، اور جس دن میری ولادت ہوئی اور جس دن تو مجھے موت دے گا اور جس دن تو پھر مجھے اٹھائے گا وہ دن کو سلامتی والا بنا دے۔ نمبر 6، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، والسلام علی یوم ولدت و یوم یموت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جس دن مجھے پیدا کیا گیا اور جس دن تو مجھے موت دے گا میں فوت ہو جاؤں گا اور مجھے اٹھایا جائے گا، اس کو بھی سلامتی والا بنا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر لفظ موت کو استعمال کیا ہے۔ اگر آپ فوت شدہ انسان کے اوپر لفظ موت کو بولنے سے گستاخی سمجھتے ہیں تو مجھے بتلائیں قرآن مجید کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں؟ بات سمجھنے کی ہے۔ میں اپنی بات کو آگے چلانے سے پہلے ایک چیز آگاہ کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف ہے، وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ اب ماشاءاللہ بڑی عمریں گزار کے بیٹھے ہوئے بڑے جہاں لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی آپ کی پیدائش 9 بتلاتا ہے، کوئی 8 بتلاتا ہے، کوئی 21، کوئی 22، یعنی دیگر کوئی 10 بتلاتا ہے، کوئی 10 محرم بھی کہتا ہے۔ اختلافات موجود ہیں، لیکن آپ کی وفات کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، وہ 12 کی ہے۔ الرحیق المختوم سیرت کی انعام یافتہ کتاب ہے آل ورلڈ۔ سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہی ہے۔ سب سے بڑی بات، آپ اسی مہینے میں پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں آپ نے وفات کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹھ کو پیدا ہوئے صبح ساتم کے ہو کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے اندر اختلاف ہے، پیدائش کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، وفات کے اندر اختلاف نہیں۔ دوسرا، آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھا ہے۔
میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر سے اختلاف ختم ہو جائے، اللہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سموار کے دن ہی مجھے پیدا کیا گیا، سموار کے دن ہی مجھے نبوت عطا کی گئی، اور سموار کے دن ہی مجھے فوت کیا گیا۔ اور میں ایک تو اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ مجھے اس دن پیدا کیا گیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دن نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ عرب کے مسجد نبوی اور بیت اللہ جا کے دیکھ لیں، جمعرات کو اور پیر کو دسترخوان لگتے ہیں افطاری کے وقت۔ اسی تو اتنے فرضی نہیں رکھتے، حضرت صاحب کرنے کے لیے رکھتے ہیں، تو وہاں پر دسترخوان لگتے ہیں، وہ آج بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے، آج 11 ہے، کل کا دن آپ کی وفات کا ہے۔ جو یہ تانے کستے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو اپنے اس جملے پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہم نے اس دن کو ناچ گانے اور میٹھی چیزیں کیک شیک کاٹنے، یہی صرف عید میلاد النبی سمجھ رکھا ہے۔ کبھی اس سے اوپر کی بھی سوچ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جس چیز پر محنت کی ہے، کہ ہم نے اس چیز پر محنت کی ہے؟ آپ نے لوگوں کو سنوارنے کے اوپر محنت کی ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بے پردہ عورتیں باہر نکل آئے، بازار میں جمع ہو جائیں، جلوس کی صورت میں آ جائیں، یہ ساری کی ساری جو بازار کے اندر فحاشی کو عام کیا جائے۔ آپ تو فحاشی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ برگیف وقت بہت کم ہے، میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں اللہ کرے وہ میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے۔ تو سامعین اکرام، ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ وفات 12 کی ہے، اور علامہ محمود پاشا فلکی جس نے ریاضی کو ایجاد کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے وہ عام الفیل کا دن تھا، اور عام الفیل کے 50 دن بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور اس دن جو 9 ربیع الاول کو دن آتا ہے وہ 9 کا ہی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جو دن آتا ہے وہ 9 کا ہی ہے۔ یہ بھی مسئلہ حل ہوا۔ اب میں نے آپ کے سامنے اختلاف کو بھی حل کیا، طریقے ولادت کے اور لفظ قرآن مجید سے لفظ موت کو بھی واضح کیا۔ اب آئیں، وہ انبیاء کا ذکر تھا، اب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے میرے پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے بشر آئے، جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کائنات سے چلے گئے ہیں، اور آپ نے بھی چلے جانا ہے، بتا آپ کو بھی دو، ہمیشگی آپ کو بھی نہیں۔ دوسری دلیل اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے میرے پیغمبر آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے اور ان سب نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ تیسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان نبوت سے خود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ چوتھی دلیل اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ پانچویں دلیل ہے مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ
فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے گزر چکے ہیں. آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے یا آپ کو شہید کر دیا جائے، اور جو اس وقت اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے وہ اپنے رب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اپنے رب کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ انہی کو ہی اپنے ہاں شرف اور مقام عطا کرتا ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. چھٹی دلیل سورہ نصر. سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبار صحابہ اکرام بزرگ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، جو نوجوان تھے، اتنی بڑی عمر کے مالک نہ تھے. صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے اندر آپ ایک بچے کو بلا لیتے ہیں، اس جیسے ہمارے بچے بھی ہیں، پھر ہم ان کو بھی بلا لائیں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے سورہ نصر کے متعلق پوچھا کہ مجھے بتلاؤ یہ سورت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اسی صحابی نے کہا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حمد کا حکم دیا ہے، کسی نے کہا استغفار کا حکم دیا ہے، کسی نے کہا یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح کی خوشخبری سنائی ہے. آپ نے سب سے پوچھنے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ اے عبداللہ آپ بتلائیے کہ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے. آپ نے فرمایا اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا، وفات کی طرف اشارہ کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فوت ہو جانے کا کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے فوت ہو کر کے آگے برزخی زندگی میں جا چکے. اب یہاں ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے فوت ہو کر کے برزخی زندگی میں جی رہے ہیں، اور وہ کیسی ہے اس کا ہمیں علم نہیں. دوسرا گروہ کہتا ہے جس طرح اللہ کے رسول دنیا میں زندہ تھے، فوت ہو جانے کے بعد قبر کے اندر بھی اسی طرح وہ زندہ ہے. یہ بات قابل قبول نہیں ہے، یہ راجع بات معلوم نہیں ہوتی. راجع پہلی ہی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جو آپ کی کارکردگی تھی وہ ہمارے سامنے ہے. جب آپ اس کائنات سے چلے گئے 63 برس کے بعد جب آپ کی وفات ہوئی ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو کس طرح رکھا ہے، آپ کی وہ زندگی کیسی ہے، اس کا ہمیں علم نہیں. سامعین اکرام، بات کو مختصر کرتے آپ کے سامنے رکھوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، صحابہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ آج ہمارا مدینہ روشن ہو گیا ہے، منور ہو چکا ہے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو صحابہ نے کہا تھا کہ جس طرح اس دن ہمارا دن روشن ہوئے تھے، آج وہ دن ہمارے لیے تاریخ بن چکے ہیں، اندھیرے چھا چکے ہیں. 29 سفر کی تھی، 11 ہجری کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کے مقام سے ایک نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ رہے تھے.
راستے میں ہی آپ کو سر کا درد ہوا، اتنا شدت کے ساتھ ہوا کہ آپ اسی سر کے درد کے ساتھ بیمار ہو گئے۔ 11 دن آپ اپنی بیماری کے اندر نمازیں پڑھاتے رہے، 13-14 دن آپ کی بیماری ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، آخری ایام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکن بیماری کی بخار کی شدت اتنی ہے کہ آپ ہوش آنے کے بعد پھر غشی کھا کے گر جاتے ہیں۔ آپ کو ہوش آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے، فرمایا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا مرو ابا بکر، آپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیجئے کہ صلو بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی زندگی کے اندر 17 مرتبہ نماز کی جماعت کروائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سخت بیمار ہوئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں آپ سرگوشی کرتے ہیں۔ پہلی سرگوشی کی آپ بڑی غمزدہ ہوئی، دوسری بار پھر سرگوشی کی آپ مسکرائی۔ بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتی ہے کہ اے فاطمہ، اس وقت تیرے ابا نے تم سے کیا کہا تھا؟ کہنے لگی پہلی بار میرے ابا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میرے رب کا بلاوا میرے پاس آ چکا ہے۔ اور میں سن کے غمزدہ ہوئی تھی، اور جب میرے ابا نے مجھ سے دوبارہ سرگوشی کی تو میں مسکرائی، تو میرے ابا نے کہا تھا کہ بیٹا سب سے پہلے میرے خاندان میں سے تم مجھ سے آ کے ملے گی۔ 6 مہینے کا وقت تھا۔ سامعین اکرام، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، دروازے پر دستخط ہوئی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، میں اپنے ابا کے پاس تھی، میرے ابا کی طبیعت ناساز تھی، میں دروازے پر پہنچتی ہوں، پوچھتی ہوں کون ہے، تو آگے سے کوئی نظر نہیں آتا۔ میں واپس آ گئی، دروازے پر پھر دستخط ہوئی، میں پھر گئی، پھر پوچھا کون ہے، کوئی دروازے پر موجود نہ تھا، کسی کا جواب نہ آیا۔ میں نے آ کے اپنے ابا کو بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے بیٹا آج وہ آیا ہے جو بچوں کو یتیم کر کے چلا جاتا ہے، بیٹا آج وہ آیا ہے جو تجھے بھی یتیم کرنے کے لیے آیا ہے، بیٹا آج وہ آیا ہے جو بچوں کی زندگیوں کو ختم کر دیتا ہے، ہنستے کھیلتے بچوں کو لے جاتا ہے، ہنستے کھیلتے بچوں کے والدین کو لے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اگر موت کا فرشتہ آیا ہے تو وہ بھی اجازت لے کے آیا ہے۔ تو سامعین اکرام، جب وہ حالت دیکھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو کہنے لگی واہ کرم یا ابا ہو، اے ابا جان آپ کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، آپ کتنی تکلیف میں ہیں، موت کی سختی کتنی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے جواب دیا لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے ابا کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ تو سامعین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ موت کی سختی بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے۔
اتنی سختی ہے کہ تکلیف کا باعث اللہ کے رسول کے پاس ایک پانی کا برتن پڑا ہوا ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو اس برتن میں داخل کرتے ہیں، ہاتھوں کو بھگو بھگو کے آپ اپنے چہرے مبارک پر اس پانی کے والے ہاتھوں کو ملتے ہیں، اور ساتھ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور موت کی سختی بڑی سخت ہے، موت کی شدت بڑی سخت ہے، موت کی تکلیف بڑی سخت ہے۔ لیکن اس عالم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحتیں کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ نمازوں کو قضا نہ کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانا ان معاملات کے اندر کہ فیما ملکت ایمانکم، جو ڈیوٹیاں، جو غلام، جو ملازم آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے حق ادا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کفیت ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں مسواک ہے، بولا نہیں جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ اپنی بیوی عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو مسواک کی حاجت ہے، آپ نے مسواک پکڑی، اللہ کے رسول کو دی، اللہ کے رسول اس کو نرم کرنے کے لیے اپنے دانتوں میں دیا، لیکن اتنی طاقت نہ تھی۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسواک کو اپنے دانتوں کے ساتھ نرم کیا، نرم کرنے کے بعد اللہ کے رسول کو دیا، حالانکہ آپ کے پاس پانی کا برتن پڑا ہوا تھا، آپ چاہتے تو اس میں دھو لیتے، آپ نے جیسے ہی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے وہ چبائی ہوئی مسواک اپنے منہ میں لی، یعنی آپ کا اور ماں جی عائشہ کا آخری وقت اللہ تعالیٰ نے جواب بھی یہی کر دیا، اور ماں جی عائشہ فرماتی ہے اس وقت اللہ کے رسول کا سر میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان پڑا ہوا تھا، اور ماں جی عائشہ فرماتی ہے فجمع اللہ بین ریقی و ریقہ فی آخر یوم من الدنیا، جب اللہ کے رسول اس دنیا سے آخری دن جا رہے تھے، اس دن اللہ نے میرا اور میرے خاوند کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ایک کر دیا۔ وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا پہلا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لعاب کو ایک کر دیا تھا۔ سامعین اکرام، وقت پورا ہوا چاہتا ہے، باتیں بہت ہیں کرنے کے لیے۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کے آخری کلمات تھے، آپ فرماتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، والحقنی بالرفیق، اے اللہ مجھے میرے رفیقوں کے ساتھ ملا دیجئے۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کان کو آپ کے منہ کے قریب کیا، آپ کہہ رہے تھے اللہ صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء اکرام کے ساتھ مجھے بھی ملا دیجئے، نیک لوگوں کے ساتھ میرا بھی ساتھ کر دیجئے۔ یہ آخری آپ کے کلمات ہیں۔ وہ کیا منظر تھا جب اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہو گئی، اللہ کے رسول کی روح پرواز کر گئی، صحابہ میں کوہرام مچ گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلبلا اٹھے، اندھیرا چھا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت یہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، میں عمر اس کی گردن اڑا دوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بات معلوم ہوئی، آپ آئے، آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھنے کا حکم دیا، آپ نہ بیٹھے، آپ نے پھر بیٹھنے کا حکم دیا، آپ نہ بیٹھے، آپ نے پھر خطبہ شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں اما بعد فمن کان منکم
یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ لوگوں سنو، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ آج بھی زندہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ آیت سنی تو ہم نے یوں محسوس کیا، ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ ہم نے اس سے پہلے یہ آیت کبھی پڑھی ہی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی، آپ جہاں کھڑے تھے نہیں کھڑے رہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ٹانگوں میں اتنی سخت نہ تھی کہ میں اٹھا کے ان کو کسی اور جگہ تک لے جاؤں جب میں نے یہ آیت سنی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہر صحابی کی زبان پر صرف یہی آیت تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت مبارکہ تھی۔ میں اپنی بات کو ختم کی طرف لے کے جاؤں۔ 3 دن تک آپ کی میت پڑی رہی، سوموار منگل بدھ۔ منگل کے دن آپ کو 7 افراد نے مل کے غسل دیا، جن کے نام عباس، علی، فضل، یہ عباس کے 2 بیٹے تھے، قسم، اور آپ کے آزاد کردہ غلام شقران، اسامہ بن زید، اوس بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مل کر آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیا۔ اور نبی وہی دفن ہوتا ہے جہاں وہ فوت ہوتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وہاں سے چارپائی کو ہٹا کے، بستر کو ہٹا کے وہیں پر قبر کھودی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرہ ایسا میں دفن کیا۔ بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوتی ہے۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جاتے ہیں، جا کر کے آپ کے اوپر درود شریف پڑھ کے آتے ہیں۔ یہی آپ کی نماز جنازہ تھی۔ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، الرحیق المختوم کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ کے خاندان بنو ہاشم میں آپ کا نماز جنازہ پڑھا، پھر مہاجرین نے پڑھا، پھر انصار نے پڑھا، پھر عورتوں اور بچوں نے پڑھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر 23 سالہ جو نبوت کی زندگی ہے، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر امت کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں، اور امت کو صحیح راہ پر چلانے کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی محنت کی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں آخری بات کروں، وقت اوپر ہوا چاہتا ہے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات کرنی بہت ضروری ہے۔ بھائیو، ہمارے ملک پاکستان کے اندر 1938 کے اندر پہلا جلوس نکلا تھا جو وفات کے نام پر نکلا تھا۔ اس کی ابتدا کرنے والے لوگ شاہ احمد نورانی، عنایت اللہ قادری اور نور اللہ توکلی تھے، اور دیگر علماء شامل تھے۔ یہ آپ کے نارکلی بازار میں اس کی ابتدا ہوئی 1938 کے اندر۔ آپ کو پتا ہے، آپ نے انہیں گزاری ہے، یہ تو 25-30 سال کی بات ہے کہ یہ جشن عید میلاد النبی شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو 12 وفات ہی منایا جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے شور ڈالا 1983 یا 84 کے اندر، ضیاء الحق کا دور تھا، اسلام آباد کے اندر یہ لوگ گئے، کہا کہ آپ یہ میلاد النبی کے ساتھ آپ لفظ عید کا اضافہ کریں۔ یہ لفظ عید کا اضافہ کرنے والا ضیاء الحق، یہ اس وقت سے لے کے عید میلاد النبی بنا، اور جشن کا لفظ انہوں نے خود شامل کر کے اس کو جشن عید میلاد النبی بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، میں پھر آپ کو یہ بات بتا دوں، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔
تو اللہ کے رسول نے اپنی ساری زندگی سموار کے دن کا روزہ رکھا ہے، اپنی پیدائش کا روزہ رکھا ہے، گلی محلوں میں آ کر کے فحاشی اور رجحانی کو نہیں کھلایا۔ یہ اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں بھی بازارہ سے نکل کے بھٹورے ہی کھانے نے، بازارہ سے نکل کے بے حیائی پھیلانی ہے جا کے ہم نے سمجھنا ہے، یہ اب ہمارا فیصلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کو ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے، پہلا جلوس کیا تھا اور اب کیا صورت آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ کر اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله